کیا آپ بھی رزق کی تنگی، قرض، مالی پریشانیوں اور لگاتار بڑھتی مشکلات سے پریشان ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہر دروازہ بند ہو چکا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا؟ تو آج کی یہ بات آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ سورہ الکوثر کا ایک ایسا وظیفہ ساجھا کرنے جا رہا ہوں جسے بہت عظیم، بے حد طاقتور اور مجرب عمل بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں سورہ الکوثر کا ایک بہت عظیم وظیفہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ اتنا طاقتور اور مجرب عمل ہے کہ اسے آپ کو نماز مغرب کے بعد کرنا ہے۔ جو بہنیں اور بھائی سالوں سے رزق کی تنگی، مالی پریشانیوں، مشکلات اور تنگ دستی کا سامنا کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار یہ عمل ضرور کر لیں۔ جو لوگ اس ویڈیو پر اپنی مالی پریشانی کو ختم کرنے، کھوئی ہوئی دولت کو دوبارہ حاصل کرنے اور اپنے حالات بہتر بنانے کی امید لے کر آئے ہیں، ان کے لیے یہ عمل بہت اہم ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جسے کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن اس کی اہمیت بہت بڑی بتائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مالی مشکلات آسان ہوں، آپ کے حالات بہتر ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، تو سورہ الکوثر کا یہ وظیفہ ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے۔ اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، چاہے وہ رزق سے جڑی ہوں، دولت سے جڑی ہوں یا روزمرہ کی زندگی کی مشکلات ہوں، اس عمل کو اہتمام کے ساتھ کیجیے۔ آج دنیا بھر میں بہت سے لوگ دکھ، تکلیف، تنگ دستی اور قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں قرض دار چین سے جینے نہیں دیتے، بار بار فون کرتے ہیں، گھر تک پہنچ جاتے ہیں اور انسان کو ہر وقت فکر اور پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسے تمام بھائی، بہنیں، بزرگ اور بچے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ نماز مغرب کے بعد اس عمل کو ضرور کر لیں۔ جب بھی آپ نماز مغرب ادا کریں، چاہے آج، کل یا کسی اور دن، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ویسے تو ہر مسلمان کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن نماز مغرب کے بعد کیا جانے والا یہ وظیفہ اپنی خصوصیت کی وجہ سے بہت اہم بتایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب لوگ وظیفے کرتے ہیں تو ان کی طرف سے الگ الگ تجربات سامنے آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی مشکلات حل ہو گئیں، ان کے مسئلے آسان ہو گئے اور ان کے حالات میں بہتری آ گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں امید سے زیادہ فائدہ ہوا اور ان کی زندگی میں آسانی پیدا ہو گئی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ کافی عرصے سے وظیفے پڑھ رہے ہیں، مگر انہیں ویسا نتیجہ محسوس نہیں ہوا جس کی انہیں امید تھی۔ ناظرین، جب بھی کوئی نیک عمل کیا جاتا ہے تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ کبھی انسان کو اس کا فائدہ دنیا میں دکھائی دیتا ہے اور کبھی اس کی آخرت کے لیے نیکی کا ذخیرہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی دنیا بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کے حالات بدلنے لگتے ہیں، ان کی پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو بہتر بنانے کے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ پھر جب آخرت سنورنے لگتی ہے تو دنیا کے حالات بھی دھیرے دھیرے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نیک عمل بالکل بے اثر ہو۔ کچھ لوگوں کو وظیفہ پڑھتے ہی فوراً نتیجہ مل جاتا ہے، ان کی مشکلیں آسان ہونے لگتی ہیں اور ان کی زندگی میں بدلاؤ صاف دکھائی دینے لگتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو تھوڑا وقت لگتا ہے۔ بعض اوقات نظر بد مختلف اثرات یا زندگی کی دوسری رکاوٹوں کی وجہ سے نتیجے ظاہر ہونے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص یقین اور اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، وہ کسی نہ کسی صورت میں اس کا فائدہ ضرور حاصل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے وظیفے کیے لیکن انہیں کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ ایسے تمام افراد کو میں نماز مغرب کے بعد سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کرنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی جھولیاں رحمتوں، برکتوں اور آسانیوں سے بھر جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کے حالات بدل جائیں اور آپ کی زندگی میں خیر و برکت کے دروازے کھل جائیں، تو نماز مغرب کے بعد یہ وظیفہ ضرور کر لیجیے۔
اگر آپ نے اپنی پوری زندگی میں ناکامیاں دیکھی ہیں، اگر آپ کو وہ کچھ حاصل نہیں ہو سکا جس کی آپ تمنا رکھتے تھے، تو آج کے اس عمل کو ضرور اپنا لیجئے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، نماز مغرب کے بعد اس وظیفے کو کرنے میں کوئی سخت پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں، اور اگر چاہیں تو کچھ دیر بعد سکون کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری بات صرف یہ ہے کہ آپ اسے توجہ، یقین اور اخلاص کے ساتھ انجام دیں۔ وہ تمام بھائی اور بہنیں جو اپنی مالی پریشانیوں، رزق کی تنگی، قرضوں یا کاروبار سے جڑے مسائل کی وجہ سے اس ویڈیو تک پہنچے ہیں، وہ اس بات کو غور سے سنیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے رزق، دولت اور مالی مشکلات کے لیے آسانی کے راستے پیدا ہوں گے۔ آج میں آپ کو سورہ کوثر کا ایک خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسے آپ کو اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اسے روزانہ پڑھیں۔ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے زیادہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس خاص عمل کے لیے ایک مرتبہ کرنا ہی کافی بتایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی مالی مشکلات میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ چاہے رزق کی کتنی ہی تنگی کیوں نہ ہو، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، انسان کو اپنے رب کے رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا شخص بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے جو سخت مالی پریشانی میں مبتلا ہے، جس کے پاس بہت کم وسائل ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے یہ عمل کرے، کیونکہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جب وہ کرم فرماتا ہے تو ناممکن دکھائی دینے والے حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ اس وظیفے کے بعد آپ کی مالی پریشانیوں، رزق کی تنگی اور دولت سے جڑے مسائل میں آسانی پیدا ہونے کی امید کی جاتی ہے۔ اگر آپ لمبے عرصے سے بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں، اگر رزق کی کمی نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل ضرور کیجیے۔ یہ ایک بے حد آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل عمل نہیں، اور اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بے حد آسان انداز میں سمجھانے جا رہا ہوں تاکہ ہر شخص اسے آسانی سے انجام دے سکے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، ایسی رحمت نازل فرمائیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے اپنی حاجت کی نیت کر لیجئے۔ چاہے آپ کی ایک حاجت ہو، 10 حاجتیں ہوں یا بہت ساری ضرورتیں ہوں، دل میں اپنی تمام جائز حاجتوں کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنا گھر چاہتے ہیں تو نیت کر لیں کہ میں اپنے گھر کی خواہش کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کسی بڑی رقم کی ضرورت ہے تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر روزگار، کاروبار، رزق میں برکت یا کسی اور جائز مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اسے بھی دل میں رکھ لیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت خاص اور طاقتور عمل ہے، اس لیے اس کا طریقہ غور سے سمجھ لیجئے اور اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ سب سے پہلے نماز مغرب ادا کر لیجئے، چاہے مسجد میں پڑھیں یا گھر میں۔ نماز مکمل ہونے کے بعد یہ عمل کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں، بلکہ گھر کا کوئی ایک فرد بھی یہ عمل کر لے تو سب کے لیے دعا کی نیت کر سکتا ہے۔ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو گھر آنے کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ نماز کے فوراً بعد ہی کیا جائے، نماز کے بعد کچھ دیر رک کر بھی سکون کے ساتھ یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ جب بھی یہ وظیفہ شروع کریں، سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ یاد رکھیے، کسی بھی وظیفے کی شروعات اور اختتام درود پاک سے کیا جائے تو اس کے فوائد اور برکتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اس کے بعد صرف 3 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ جی ہاں، صرف 3 مرتبہ اللہ الصمد پڑھیے۔ جب 3 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ کو استغفر اللہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اسی طرح کل 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیجئے۔
جب 11 مرتبہ استغفر اللہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ پوری سورہ الکوثر پڑھ لیجئے، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، اور دوسری مرتبہ سورہ الکوثر پڑھیے۔ یعنی اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ الکوثر کی تلاوت جاری رکھنی ہے، جیسا کہ میں آگے آپ کو مکمل طریقے کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں۔ اسی طرح آپ کو 21 مرتبہ سورہ الکوثر پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے، ہر مرتبہ سورہ الکوثر پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے، یعنی ہر بار پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد سورہ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اسی طرح جب آپ 21 مرتبہ سورہ الکوثر مکمل پڑھ لیں گے تو آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد آخر میں ایک مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھ لیجئے جو آپ نے شروعات میں پڑھا تھا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پورے یقین، اخلاص اور عاجزی کے ساتھ دعا کیجیے۔ اپنے دل کی ہر بات اپنے رب کے سامنے رکھ دیجیے، کیونکہ وہی ہر پکار سننے والا اور ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ دعا میں عرض کیجیے، اے رب العزت، تمام مسلمانوں پر اپنا رحم اور کرم فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ جو لوگ تنگ دستی، قرض، بے روزگاری اور مالی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان کی مشکلیں آسان فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو صبر اور شکر سے بھر دے، ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ ہمیں اپنی رحمت، برکت اور مغفرت سے مالا مال فرما، آمین۔ ناظرین، دعا کے بعد اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھیے اور یقین رکھیے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس کا کرم ہر چیز پر بھاری ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سبھی سے ایک گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل، کرم اور رحمت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔